اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ آخری وحی ہے جو تقریباً 1400 سال پہلے انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اس کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن کیسے معجزہ ہے؟ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ معجزہ ہوتا کیا ہے۔ ایسا واقعہ یا چیز جو انسانی عقل کو حیران کر دے اور وہ چیز یا واقعہ سائنس اور قدرت کے بھی خلاف ہو۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق بغیر ماں باپ کے اور اماں حوا کی پیدائش آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جانا، دریا میں پانی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے رک جانا، اور وہی پانی ایٹ دا سیم ٹائم فرعون کو ڈبو دیتا ہے، اور پھر وہی پانی اس کی موت کے بعد اس کی لاش کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ پیغمبر خدا عصا زمین پر پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ روح اللہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ حبیب اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ وہ تمام معجزات ہیں جن کو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے اور سائنس کی سمجھ سے بھی بالاتر ہیں اور قوانین قدرت کے بھی خلاف ہیں۔ ان تمام معجزات کے پیچھے ایک سپریم پاور ہے اور اس پاور کا نام اللہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم فرقان حمید ہے۔ جب عرب لوگ شاعری کے عروج پر تھے تو قرآن نازل ہوا۔ ان شاعروں نے ان اشعار کو ردی کر دیا۔ قرآن سننے کے بعد پھر طب کا عروج ہوا۔ قرآن کہتا ہے کوئی مردہ زندہ کر دے، ہے کوئی دوا جو بڑھاپے سے بچا لے، ہے کوئی میڈیسن جو موت سے نجات دے دے۔ پھر سائنس کا دور شروع ہوا۔ قرآن کہتا ہے کوئی آگ کو ٹھنڈا کر دے، لکڑی سے اژدہا بنا دے، پانی میں لکڑی مار کر پانی کو روک دے، کوئی ایک مکھی یا مچھر کا پر بنا دے۔ بے شک اس کے پیچھے ایک ہی سپریم پاور ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ 1400 سال بعد بھی اس کتاب کے ایک لفظ کیا ایک حرف یا زبر زیر میں بھی رد و بدل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ 1400 سال کے بعد بھی قرآن اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس کا پروف برمنگھم یونیورسٹی میں قرآن کا ایک نسخہ موجود ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لکھا گیا۔ اس نسخے کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلا کہ یہ نسخہ تقریباً 1300 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، یعنی حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور کا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اس نسخے کی حفاظت کے لیے اللہ نے گوروں کا انتخاب کیا اور برمنگھم لائبریری میں موجود ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، وہ تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے۔ اللہ کافروں سے بھی اپنی کتاب کی حفاظت کروا سکتا ہے۔ یہ قرآن کا ہی معجزہ ہے۔ آج امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں لوگ قرآن کو پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، نہ کہ مسلمانوں کو دیکھ کر، اور مسلمان اس ہدایت کو پس پشت ڈال کر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ہم نہ تو خود قرآن پڑھتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم بس نام کے مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن سے ہمارا بس اتنا ہی تعلق ہے، بڑے احترام سے ایک لحاف میں اور ایک لکڑی کے ڈبے میں بند کر کے بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں تاکہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو۔ اسے پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کتاب کا حق ادا کریں۔ ہم سب توبہ کریں اور قرآن کی تعلیمات پر لوٹ آئیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا، ایک بار پھر کیسر و کسریٰ اور بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہوں گے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کتاب کا حرف بہ حرف سچ ہو رہا ہے، اور یہی قرآن کی خوبصورتی ہے۔ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کوئی اس کتاب کو سائنسی یا ٹیکنیکلی طور پر رد نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔